الدین الخالص. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرج من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب قرآن کریم کے بابت بتلایا ہے کہ یہ کتنی اہم کتاب ہے اور اس کا کیا کردار اور کیا عمل ہے، اور اللہ کے بندوں کو اس کتاب کو کس طرح سے اپنانا چاہیے، اور اپنانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا فائدہ ہوگا اور کس طرح سے وہ اللہ رب العالمین کے رضوان کی طرف اپنے قدموں کو بڑھا سکیں گے. انسان اس دنیا میں ہے وہ اللہ رب العالمین کی مرضی کا متلاشی ہوتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی مرضی کو اپنا کر، اس کے بتائے ہوئے راستے کو اپنا کر ہم اللہ کی رضا کو پالیں، اس کی بنائی ہوئی جنت کو پالیں، اور اس کی عذاب سے جو جہنم کی شکل میں ہے اور بہت ہی سنگین اور بھیانک ہے، اس سے ہم خود کو بچا لیں. ہر مسلمان یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے اس کلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جا بجا اس کتاب کے رول کو اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، واضح کیا ہے. اس کو انسانوں کو باور کرایا ہے کہ کبھی بھی اس سے وہ غافل نہ ہو. لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کتاب میں جا بجا یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کا شیطان کے ساتھ ساتھ ہے، اور شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے درپے ہے، اور بہت ہی مکمل طریقے سے درپے ہے. وہ پوری طرح سے لگا ہوا ہے کہ انسان کو وہ گمراہ کر کے رکھے، اللہ رب العالمین کی رضا اور کامیابی کا جو راستہ ہے اس پہ اسے وہ چلنے نہ دے. تو یہاں یہ معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو جو نازل کیا ہدایت کے لیے نازل کیا، لیکن ہدایت انسان پالے یہ شیطان کو منظور نہیں ہے، کسی بھی صورت میں منظور نہیں ہے. تو اس کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ بندوں کو، اللہ کے بندوں کو اس قرآن سے غافل کر دیا جائے، یا یہ کہ اس کے معانی کو معانی کے اندر تدبر و غور و فکر کرنے سے ان کو باز رکھا جائے، وہ اسے اپنائے نہیں، اس سے دور ہو جائے، دوری بنی رہے اس کتاب سے. ہوتا یہ ہے کہ انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اٹھتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو وہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے یہ حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی قرآن پڑھو تو اللہ رب العالمین کی پناہ مانگو شیطان الرجیم سے. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ کہہ کر بتلا دیا انسانوں کو کہ شیطان ہرگز نہیں چاہے گا کہ تم قرآن کریم سے اپنے ناطے کو، اپنے رشتے کو جوڑو. شیطان کبھی بھی کسی صورت میں نہیں چاہے گا کہ تم اپنے رشتے کو قرآن کریم سے جوڑو، اس کی تلاوت کرو، اس کے معانی کو سمجھو اور اس کو اپنانے کی کوشش کرو. شیطان ہرگز یہ نہیں چاہے گا. تو جب بھی بندہ قرآن کریم کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا، کلام اللہ کو اٹھائے گا پڑھنے کے لیے، شیطان کی یہ کوشش ہوگی کہ اسے غافل رکھے، اس کے من کو، اس کے دل کو، اس کے ذہن کو اس سے دور کر دے، تاکہ وہ اس کے اندر غفلت سے پڑھے تو غفلت کے ساتھ پڑھے یا پڑھے ہی نہیں. پہلی کوشش تو یہ ہوگی اس کی کہ انسان اس سے غافل رہے. تو اللہ رب العالمین نے بندوں کو، اپنے مومن بندوں کو سکھلایا کہ جب دیکھو قرآن کریم پڑھنے کے لیے بڑھو تو پہلے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگ لو شیطان الرجیم سے. بندہ قرآن کریم اٹھاتا ہے تو پہلی سورہ اسے سورہ فاتحہ ملتی ہے، جو قرآن کریم کی سب سے عظیم سورہ ہے. اس میں بندہ اللہ رب العالمین سے اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، یعنی صراط مستقیم کی تو ہمیں ہدایت دے دے. اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے. اعوذ باللہ کر کے وہ پڑھتا ہے سورہ کو، اور یہ دعا بھی اللہ رب العالمین سے اسی سورہ کے ضمن میں کرتا ہے. دوسری سورہ جب اٹھاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں بھی اللہ رب العالمین نے بالکل شروع میں قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے بالکل واضح کر دیا کہ قرآن کریم کا رول و کردار کیا ہے. یہ ھدی للمتقین ہے،
متقیوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے. یعنی یہ سامان تو ہدایت کا ہے، لیکن اس سے فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رضا کی متلاشی ہیں، اور اس کے جہنم سے، اس کے عذاب سے، اس کی گرفت سے وہ بچنا چاہتے ہیں، ڈر کے رہتے ہیں. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کریم سے فائدہ پہنچتا ہے. لیکن قرآن کریم سے کے بابت جو معاملہ ہے مسلمانوں کا، وہ بہت زیادہ افراط و تفریط کے مابین ہے. بہت زیادہ افراط و تفریط ہے. ایک طرف تو بہت بڑا گروہ ملے گا، مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد سے ملے گی، کثیر تعداد، بہت بڑی تعداد ہے جن کا قرآن کریم سے کوئی ناطہ نہیں. ایسے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنا ہی نہیں جانتے، ان کو الف ب بھی نہیں آتی کہ وہ قرآن کریم کو پڑھ سکیں. اور بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پڑھنا تو جانتے ہیں، لیکن زندگی میں کبھی قرآن کریم کو اٹھانا، اس کی تلاوت کرنا، یہ ان کو منظور نہیں ہے. گھر کے اندر قرآن کریم ہوتی ہے، لیکن وہ تاقنیسیہ کی زینت ہے، کہیں ایک کونے میں سجی ہوئی ہے، جزدان کے اندر ہے یا بغیر جزدان کے ہے، لیکن اسے ہاتھ لگانے والا اس گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا. یہ چیز عام طور سے یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اور جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، وہاں بھی ہم غور کریں کہ شیطان نے ان کو کس قدر بہکا رکھا ہے. وہاں انسان غافل ہو کر غفلت کے ساتھ تلاوت کر لیتا ہے، لیکن تدبر، معانی کے اندر تدبر نہیں کرتا. سورہ مائدہ کی جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. یہ اہل کتاب کو خطاب تھا کہ تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے نور اور کتاب مبین آ چکی ہے. یعنی یہ کتاب جو ہے اللہ رب العالمین کا کلام قرآن کریم، یہ نور ہے، یہ روشنی کا سامان ہے. زندگی میں چلنے کے لیے جو تاریکی میں انسان تمتعیاں مارتا ہے تو وہ تاریکی میں نہ رہے، اسے پوری روشنی مل جائے اللہ رب العالمین کی رضا کے راستے کو اپنانے کے لیے. اور کتاب مبین ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل کھلی ہوئی ہے، ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے، سب کچھ بتا کے رکھ دیتی ہے. انسان کا بھلا کس میں ہے، انسان کی عاقبت کی خرابی کس میں ہے، انسان کے لیے مفید باتیں کون ہیں اور مضر باتیں کون ہیں، یہ سب کچھ وہ بتا کے رکھ دیتی ہے. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے اس شخص کو ہدایت دیتا ہے، اس شخص کو صحیح راستہ دکھاتا ہے جو شخص اللہ رب العالمین کی رضوان کا، اللہ رب العالمین کی رضامندی چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے شخص کو سلامتی کا راستہ دکھاتا ہے. جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی اسے رضا مل جائے، اس راستے کا متلاشی ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے اس کتاب کے ذریعے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اور انہی لوگوں کو اللہ رب العالمین تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے. انسانی دنیا کے اندر ہے بہت طرح کی تاریکی و اندھیرا ہے، کتنے افکار ہیں، کتنے خیالات ہیں، کتنے طرح کے عقائد ہیں جو سب کے سب انسان کو اندھیرے میں ڈھکیل دیتے ہیں. یہ کتاب ایسی کتاب ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ یہ انسانوں کو، جو شخص اسے اپناتا ہے، جو شخص اس پر ایمان رکھتا ہے، جو اس کے معانیوں کے اندر تدبر کرتا ہے، اسے اپنانا چاہتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے اپنے حکم سے، اپنی مشیت سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور جس صراط مستقیم کی وہ دعا کرتا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، ہر نماز کے اندر، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اسی صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، اس کا راستہ بتا دیتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ بندوں کے لیے یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین کا یہ کلام. انسان کو اس کی قدر و قیمت جاننی چاہیے. اسے تاقنیسیہ کی زینت بنا کے رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے نہیں بنایا ہے. تو مسلمانوں کے اندر ہم غور کریں گے تو ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اسے پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں بہت بڑی تعداد میں جنہیں اللہ رب العالمین نے اتنا علم دیا ہے کہ اسے پڑھ سکتے ہیں. چیزیں موجود بھی ہیں لیکن وہ اسے پڑھتے نہیں ہیں. وہ اپنی آپ کو اتنا مشغول کر کے رکھتے ہیں فضولیات کے اندر، غیر ضروری کاموں کے اندر، غیر ضروری مشغولیات کے اندر. وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ الجھا کے اتنا مشغول رکھتے ہیں کہ جو کام کی چیز ہے، جو سب سے ضروری کام ہے کہ انسان کا دن، کوئی بھی دن بغیر تلاوت کلام پاک سے گزرے نہ. یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ان کے ہاتھ میں آئے، روز آئے. انسان کو اللہ رب العالمین جتنی توفیق دے، جتنا بھی وقت انسان نکال سکے، جتنا بھی وہ پڑھ سکے، اس کتاب کی تلاوت کرے. لیکن بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو اسے پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور پھر ایسے لوگ ہیں جو اسے پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے مطلب کو سمجھنا، اس کے معانی کے اندر غور کرنا، اس کے ترجمہ کو پڑھنا، وہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا، کبھی ان کو توفیق نہیں ملی کہ اس کے معانی کے اندر وہ غور کر سکیں.
اس کتاب کی بات اللہ رب العالمین نے سورہ صاد کے اندر فرمایا کتابٌ انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وليتذکر اولو الالباب، یہ وہ کتاب ہے، عظیم کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف مبارک۔ یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑے فائدے کی چیز ہے، انسان کے لیے بڑی بابرکت کی چیز ہے۔ اسے اس لیے اتارا ہے تاکہ اس کی آیات کے اندر لوگ غور کریں، اور جو لوگوں کو اللہ رب العالمین نے سوجھ بوجھ دی ہے وہ اس سے نصیحت کا سامان حاصل کر لیں، ان کو نصیحت مل جائے کس راستے کو اپنانا ہے، کن کاموں سے ہمیں بچ کے رہنا ہے، کیسی زندگی گزارنی ہے، گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، بازار کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، اپنے کاروبار کے اندر ہمیں کیسے زندگی صاف ستھری اپنے کاروبار کو رکھنا ہے، یہ سب کچھ وہ جانتے ہیں، وہیں سے سیکھتے ہیں اور اسے اپنا لیتے ہیں۔ نصیحت کا اپنا سارا سامان وہ لوگ کر لیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر نام نہاد مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی ہے جو خود کو مفکر اور دانشور اور اس طرح کے بہت ہی بھڑکیلے قسم کے ناموں سے اور القاب سے اپنے آپ کو موسوم کرتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں قرآن کریم سے نفرت اور عداوت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ شعور ہوتا ہے، ان کے دلوں کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کتاب اس نے مسلمانوں کو پیچھے کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کی زبان پہ ایسی باتیں آتی ہیں جو اللہ رب العالمین کو کے غضب کو سیدھا سیدھا چیلنج کرتی ہیں، اور وہ بالکل ہی نڈر ہو کے دھڑلے سے وہ بولتے ہیں اس طرح کی باتیں، اور اپنے قلموں سے لکھتے بھی ہیں، اور دنیا کے اندر وہ باتیں سنی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کی زبان کے اندر یا ان کے قلموں سے جو باتیں نکلتی ہیں وہ بڑی سنگین قسم کی، بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ وہ سیدھا سیدھا قرآن کریم کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ اس زمانے کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی ہے، اسے مسلمان اگر اپنائیں گے وہ پیچھے ہی رہیں گے۔ یہ کہنے والے مسلمان ہوتے ہیں، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا گروہ ایسا بھی ہے۔ اور اسی میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حقوق کے نام پر بہت طرح کے حقوق کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں اس دنیا کے اندر، انہی حقوق کے نعروں کے تعلق سے وہ بہت ساری باتیں ایسے کرتی ہیں جو قرآن کریم کی تعلیمات سے سیدھے سیدھے ٹکراؤ ان کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں اگر مثال کے طور پر دیکھیں تو حقوق نسواں کے نام پر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں دنیا کے اندر۔ ہوتا یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو عورتیں حجاب کے اندر ہیں، مثال کے طور پر جو عورتیں حجاب کو اپناتی ہیں وہ قرآن کریم کی تعلیم کو اپناتی ہیں، گھر کے اندر رہتی ہیں ٹک کے، وہ قرآن کریم کو اللہ کے حکم کو اپناتی ہیں، تو ان کے ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ بڑی قدامت پسندی کی بات ہے۔ آج کے زمانے میں اگر رہنا ہے تو انسان کو، عورت کو بھی گھر سے نکلنا ہے، کام کاج کرنا ہے، اور وہ بھی بے حیائی کے ساتھ کرنا ہے، کم کپڑے میں کرنا ہے، حجاب تو جانے دیجیے، کم کپڑوں کے اندر اسے کرنا ہے۔ یہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی تقدم کی، آگے بڑھنے کی اور دنیا کے اندر پیش رہنے کی علامت ہے، اسی کی ضمانت یہ چیز ہے۔ حالانکہ ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے جیسا بنایا ہے، جس چیز کی جو حقیقت رکھی ہے وہ ویسے ہی رہے گی، بدل نہیں سکتی ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم ہے کہ ایسی خواتین بھی موجود ہیں جو حجاب کو کسی بھی صورت میں چھوڑ نہیں سکتی ہیں۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں اگر حجاب میں نکلتی ہے، کچھ مخصوص جگہ ہوتی ہیں جہاں اگر وہ جاتی ہے تو وہاں جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی مسلم خواتین جو حجاب کی اہمیت کو سمجھتی ہیں، دینی تعلیمات کو وہ اپناتی ہیں، وہ حجاب کے ساتھ وہاں جاتی ہیں، جرمانہ میں خوشی دیتی ہیں۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں اس دنیا کے اندر ہیں جن کی تعداد رفتہ بڑھ رہی ہے۔ تو ایسا بھی ہے، اللہ رب العالمین کے کرم سے ایسی عورتیں بھی ہیں۔ اور مسلمانوں کے اندر افراط و تفریط کا ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ قرآن کریم کو جو پڑھتے ہیں، تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن کریم کے مخصوص حصے کو یا بعض سورے کو اپنا لیا ہے کہ ہم اسی کو پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں گے تو بہت بڑی تعداد مسلمانوں کے اندر ہے جو سورہ بقرہ کو اپنائے ہوئے ہیں، سورہ بقرہ کو اپنائے ہوئے ہیں، روز وہ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور پوری سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ کہاں سے اس کا ثبوت ملا؟ کس نے ان سے کہہ دیا کرنے کے لیے ایسا؟ یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ بعض علماء ہوتے ہیں جو جھاڑ پھونک میں یقین رکھتے ہیں، ان کا پیشہ ہوتا ہے، ان کی عادت ہوتی ہے، ان کی خو ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور لوگوں سے کرواتے بھی ہیں۔ تو ایسے قسم کے جو علماء ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دیکھو سورہ بقرہ پڑھنے سے گھر کے اندر شیطان نہیں آئے گا۔ یہ حدیث کا بیان ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یہ حدیث کا بیان ہے، یہ غلط نہیں ہے، بالکل صحیح ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے گی تو اس گھر سے شیطان بھاگ جائے گا، رفو چکر ہو جائے گا، وہاں ٹک نہیں پائے گا، اس لیے کہ وہاں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے سمجھا
کہ سورہ بقرہ ہی سے شیطان بھاگے گا اور اسے روز پڑھنا ہے۔ شیطان دیکھو کس طرح سے انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ قرآن کریم کی کتاب ہدایت ہے۔ انسان نے جس شخص نے کتاب کو اپنایا، جو اسے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اسے شیطان نے کس طرح سے بہکا دیا کہ وہ قرآن پڑھ بھی رہا ہے لیکن وہ غلط طریقے سے پڑھ رہا ہے، پوری قرآن کو وہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ صحابہ کی زندگی میں اگر دیکھیں گے، کسی ایک صحابی کا نام کوئی شخص نہیں لے سکتا، کسی ایک صحابی کا جس نے اپنی زندگی میں روز یا 40 دن کے لیے، 60 دن کے لیے یا مہینے بھر کے لیے اس نے صرف قرآن کریم کے ایک حصے سورہ بقرہ کو پڑھا ہو، ایسا کہیں سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی ایک صحابی کا نام لے سکتا۔ صحابہ کی جماعت یہ کون جماعت تھی؟ مسلمانوں کی اس امت مسلمہ کی سب سے بہترین قسم کی جماعت تھی، جنہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کی زندگی سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ اس دین کو لیا تھا، اسے سمجھا تھا، اسے برتا تھا، اسے عمل کر کے دکھا دیا تھا۔ ان کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ انہوں نے قرآن کریم کو کس طرح سے پڑھا۔ وہ قرآن کریم کو ختم کرتے تھے بہت جلدی، اگر ختم کرتے تھے تو 3 دن کے اندر۔ جو شخص 3 دن کے اندر قرآن کریم کا ختم کرتا ہے تو وہ اس کتاب قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ بھی ہے، وہ 3 دن کے اندر سورہ بقرہ پڑھ لیتا ہے۔ کسی نے ہفتے بھر کے اندر اپنے آپ کا معمول بنا لیا تھا کہ ہم 1 ہفتے کے اندر قرآن کریم ختم۔ صحابہ کی زندگی تھی، کسی نے 10 دن کے مقرر کر لیا تھا کہ ہم 10 دن کے اندر قرآن کریم کو ختم کریں گے، کوئی شخص 1 مہینے کے اندر ختم کرتا تھا۔ تو اس لیے کوئی پابندی نہیں اس میں شریعت کی طرف سے کہ آدمی کس دن کے اندر ختم کر سکے۔ یہ انسان کی اپنی وسعت ہے، انسان کی اپنی آشائش ہے کہ وہ کیسے ختم کرتا ہے، لیکن جس قدر جس کا لگاؤ ہوتا ہے وہ اس قدر قرآن کریم کو اپناتا ہے۔ اور جتنا ہم قرآن کریم کو اپنائیں گے اتنا ہماری زندگی کے اندر برکت ہوگی، ہمارے اہل ویال کے اندر برکت ہوگی، ہمارے کاروبار کے اندر برکت ہوگی۔ اور جو لوگ سورہ بقرہ کو روز پڑھتے ہیں ان کے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں، وہ اس سے نصیحت حاصل کرنا نہیں چاہتے۔ وہ ایک تو یہ کہ ہمارے گھر کے اندر شیطان نہیں آئے گا تو ہمارے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ اور یہاں تک میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ اس سورہ کو پڑھتے ہیں، پھر پانی کے اندر دم کرتے ہیں، پھر اس پانی کو اپنے گھر کے اندر چھڑکاؤ کرتے ہیں، یعنی سورہ بقرہ کو لیکوڈ بنا کر اس کو گھر کے اندر چھڑکاؤ کرتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں جس کا ثبوت اگر ڈھونڈنا ہو تو ثبوت نہیں ملے گا۔ کچھ لوگوں کی زبانی ملے گی، ان سے اگر پوچھو گے کہ اس کا کوئی ثبوت دے دو حدیث سے یا قرآن کریم سے، تو کہیں گے اس کا ثبوت تو نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں نے تجربہ کیا یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ قرآن کریم تو فائدے کی چیز ہے اور یقیناً فائدے کی چیز ہے۔ اور سورہ بقرہ قرآن کریم کی ایک بےحد اہم سورہ ہے، بڑی بابرکت سورہ ہے۔ اسی سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کو رکھا ہے جو قرآن کریم کی سب سے افضل آیت کریمہ ہے۔ اور اسی سورہ کے آخر میں جو 2 آیتیں ہیں اس کی فضیلت بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس عظیم سورہ ہے۔ تو یہ بےحد عظیم سورہ ہے، لیکن اس کی عظمت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم پوری قرآن کریم کو چھوڑ دیں اور صرف اسی سورہ کو اپنا لیں۔ تو میں یہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ دیکھو کس طرح سے انسان کو شیطان بہکاتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کو اپنانا چاہتے ہیں ان کو بھی بہکا دیا، ان کو صرف اسی کام میں لگا دیا کہ پورے قرآن کو چھوڑ دو اور صرف سورہ بقرہ کو اپنا لو۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دین کو وہ سمجھیں۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، قرآن کریم سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے اپنے ناطے کو، اپنے رشتے کو جوڑیں۔ اسے ہم روز تلاوت کے لیے کچھ وقت، اس کے لیے اپنی زندگی کا کچھ وقت نکالیں، اور جو وقت بھی ہم نکالیں گے وہ ہماری زندگی کا سب سے بیش قیمتی وقت ہوگا، اور وہی وقت ہمارے کام آئے گا آخرت کے اندر۔ ہم دیکھیں گے کہ یہی وقت ہمارے کام آیا ہے۔ جن اوقات کو ہم نے فضولیات کے اندر گنوا دیا وہ ہمارے کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہیں، تسبیح و تحلیل کرتے رہیں، اپنی زندگی کو نیک اعمال سے آراستہ رکھیں گے تو شیطان ہم سے خود دور رہے گا۔ اور یہ چیزیں گھر کے اندر ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر تلاوت کلام پاک بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی ہم گھر کے اندر پڑھیں۔ اس سے یہ چیزیں بھی برکت کی چیزیں ہیں، اس سے ہم ثواب بھی پاتے ہیں، گھروں کے اندر برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ آپ کو دعوانا